وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى یا کریم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو عید الفطر کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اس حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، جب عید الفطر آتی ہے تو خوشیوں کا پیغام لے کر کے آتی ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے پر رہتے ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے اور علاقے کے اندر بستے ہوں، ہر ایک عید الفطر کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ جو دن ہے یہ اللہ رب العزت کی مہمانی کا دن ہے۔ اسی لیے اس دن کے اندر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال جب یہ خوشی کا دن آتا ہے تو بہت سارے سوال ذہن کے اندر آتے ہیں کہ عید کیا ہے، عید کا پس منظر کیا ہے، عید کی حقیقت کیا ہے اور عید کیا پیغام دے کر کے جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہم سب دنیا کے اندر رہتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک بڑا اپنے چھوٹے کو اگر کسی چیز کا حکم دیتا ہے اور وہ چھوٹا اس کی بات کو مان کر اس کے حکم کو پورا کرتا ہے، بادشاہ اپنے وزیر کو کسی چیز کا آرڈر دیتا ہے، وزیر اس کام کو مکمل کرتا ہے، ایسے ہی استاذ اپنے شاگرد سے کوئی بات کہتا ہے، شاگرد اس بات کو پورا کرتا ہے، تو ایک فطری چیز ہوا کرتی ہے کہ بڑے کو چھوٹے سے محبت ہوتی ہے، بادشاہ کو اپنے وزیر سے محبت ہوتی ہے، استاذ کو شاگرد سے محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں استاذ اپنے شاگرد کو دعاؤں سے نوازتا ہے۔ بالکل یہی مثال عید کی ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کا ہم سب کو حکم دیا، ہم نے روزے رکھے، اللہ نے تراویح کا حکم دیا، ہم نے تراویح پڑھی، اللہ نے کھانے پینے سے منع کیا، ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر رکھا، اللہ رب العزت نے روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جانے سے منع کیا، ہم نے اپنے آپ کو بیوی کے پاس جانے سے روکے رکھا، اللہ رب العزت نے روزے کی حالت میں نفسانی خواہشات سے بچنے کا حکم دیا،
ہم نے اللہ کے حکم کی خاطر نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا۔ جب ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، اللہ رب العزت نے ہمیں سراپا اطاعت گزار پایا، اپنے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا پایا، تو اللہ نے مسلمانوں کی ہمت افزائی کے لیے، مسلمانوں کی شاباشی کے لیے، مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے عید کا پیغام عطا کیا اور عید کو مقرر کیا، اور یہ یقین دلایا کہ میرے بندو، جب دنیا کے اندر کوئی چھوٹا بڑے کی بات مانتا ہے، شاگرد استاذ کی بات مانتا ہے، وزیر اپنے بادشاہ کی بات مانتا ہے، تو ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، تو اے میرے بندو، میرے ایک حکم پر بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے والوں، میرے ایک اشارے پر نفسانی خواہشات کو ترک کرنے والوں، میں تو احکم الحاکمین ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں مالکوں کا مالک ہوں، میں آقاؤں کا آقا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں انعام دیا جائے اور تم میری عبادت کرو، تم تہجد گزاری کرو، تم روزے رکھو، میں تمہیں انعام نہ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے انعام دینے کے لیے عید کا دن مقرر کیا، اور اس دن کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لیے مغفرت کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید کی صبح کو فرشتے گلی کوچوں پر، راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر کے یہ آواز لگاتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اس پروردگار کے دربار کی طرف چلو جو نیک کام کی توفیق دیتا ہے اور پھر بڑی مقدار کے اوپر اس اجر عطا کرتا ہے۔ اور یہ آواز لگاتے ہیں کہ مسلمانوں، تمہیں رات کے اندر قیام کرنے کا حکم دیا، تم نے اس کو پورا کیا، تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا دن میں، تم نے اس کو بھی پورا کیا، تو جاؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج اس کا انعام بھی حاصل کرو۔ پھر ایک ندا دینے والا، ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے کہ مسلمانوں، تمہارے روزے کے بدلے اللہ رب العزت نے تمہاری مغفرت فرما دی، آج جاؤ اپنے گھروں کو بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ جب مسلمان عید کی نماز پڑھ کر جاتا ہے، اپنے گھر کو واپس ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے ہاتھ کے اندر مغفرت کا پیمانہ ہوتا ہے، مغفرت کا پروانہ لے کر کے مسلمان اپنے گھر کو لوٹتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ عید کے دن جب تمام مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور فرشتوں سے معلوم کرتا ہے، میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جس نے اپنی مزدوری کو مکمل کر لیا ہو۔ فرشتے کہتے ہیں، اے بار الہ، اے کائنات کو بنانے والے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ پوری پوری اجرت اس کو دے دی جائے۔ تو اللہ کہتا ہے، میرے فرشتے گواہ رہو، میں نے اپنے مسلمان بندوں کے روزوں کا بدلہ اپنی مغفرت سے دے دیا، اور آج میں نے ان کے ہاتھ میں مغفرت کا پروانہ تھما دیا۔ اب میرے بزرگوں، نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم یہاں سے لوٹیں گے تو اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے، مغفرت کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مغفرت کے پروانے کو محفوظ رکھیں یا ضائع کر دیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی عید کی نماز ہوئی، شیطان کی جیسے چھٹی ہوئی اللہ کی طرف سے، شیاطین کو چھوڑا گیا، وہی صورتحال آج مسلمانوں کی ہے کہ مسلمان عید کی نماز سے فارغ ہوتے ہی اپنے آپ کو پھر گناہوں کی گندگی کے اندر ملوث کرتا ہے۔ جس طریقے سے رمضان سے پہلے
جھوٹ بولنے کی عادت تھی، رمضان کے بعد پھر جھوٹ بولنا شروع۔ جس طریقے سے رمضان سے پہلے دھوکہ دینے کی عادت تھی، رمضان کے بعد پھر دھوکہ دھڑی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ تمام گناہوں کے اندر آدمی ملوث ہوتا ہے جو رمضان سے پہلے کیا کرتا تھا۔ تو بتائیے، فیصلہ کر گئے کہ اللہ نے جو پروانہ دیا ہے مغفرت کا، وہ پروانہ کب تک باقی رہے گا؟ نہیں باقی رہ سکتا، نہیں باقی رہ سکتا۔ اگر اس کو باقی رکھنا ہے تو جس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر ہم نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی، اللہ کے احکامات کو پورا کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھا، قرآن کی تلاوت کے اندر لگایا، فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کیا، رمضان کے بعد بھی ان تمام چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنا پڑے گا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا پروانہ محفوظ رہے گا ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ اور پھر اس بات کو سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کب تک باقی ہے کسی کو معلوم نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی انسان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز زندگی اور موت ہے۔ کس کو کب موت آئے گی کوئی پتہ نہیں۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنے نوجوان چلتے پھرتے گزر جاتے ہیں، حادثے کا شکار ہو کر کے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے پروانے کو ضائع کیا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اور اپنے آپ کو پھر اسی حالت پر لے آئے جو رمضان سے پہلے تھے، اگر اس حالت کے اندر موت آئی تو اللہ رب العزت کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العزت کے سامنے کیا جواب دیں گے اور کیا منہ دکھائیں گے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے؟ اس لیے میرے بزرگوں، یہ رمضان المبارک گزرا، اللہ نے یہ خوشی کا دن عطا کیا، تو اس خوشی کے دن کو اللہ کے ذکر و اذکار کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق عید کے بعد کے ایام کو بھی گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نافرمانی میں ملوث کیا تو اس کیے کی سزا اللہ رب العزت کے یہاں ضرور ملے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ مسلمانوں کو جو دو تہوار دیے گئے سال کے اندر، ایک عید الفطر، دوسرے عید الاضحیٰ، یہ دو تہوار مسلمانوں کو دیے گئے پورے سال کے اندر، لیکن یہ دونوں تہوار لہو و لعب کے اندر گزارنے کے لیے نہیں دیے گئے، بلکہ ان تہواروں کو ہم اللہ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ عید کے دن مسلمانوں کا ایک طبقہ گانے بجانے کے اندر ملوث ہوا، ایک طبقہ سنیما گھروں کی طرف رخ کرتا ہے، ایک طبقہ ڈھول تاشا بجانے کی طرف رخ کرتا ہے، اور لہو و لعب کے اندر اس خوشی کے دن کو گزارا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا طریقہ، ہماری تعلیمات، ہمارا دین دنیا کے تمام مذاہب اور تمام ملتوں سے الگ ہے، ان سے ممتاز ہے۔ دنیا کے جتنی بھی قومیں ہیں ان کے اندر بھی تہوار منائے جاتے ہیں، لیکن ان کے تہواروں کے اندر لہو و لعب ہوا کرتے ہیں، ان کے تہواروں کے اندر معصیت کی بھرمار ہوتی ہے، ان کے تہواروں کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو جو تہوار دیے گئے ان کے اندر اللہ کی نافرمانی اور معصیت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں تو آپ نے مدینہ کے اندر لوگوں کو دیکھا کہ سال میں دو تہوار منایا کرتے تھے، ان کے اندر کھیلتے کودتے تھے، لہو و لعب کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ جو 2 دن تم تہوار مناتے ہو یہ کیسے؟
تو ان لوگوں نے جواب دیا اللہ کے نبی ہم تو زمانہ جاہلیت سے ان 2 دنوں کو اسی طریقے سے مناتے چلے آ رہے ہیں، لہو و لعب کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، اور جو من میں آتا ہے خوشی کے طور پر وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آج کے بعد اللہ کی طرف سے تمہارے لیے 2 دن مقرر کیے جاتے ہیں، اور ان 2 دنوں کو جو منایا جائے گا وہ زمانہ جاہلیت کے طور و طریق کے مطابق نہیں منایا جائے گا۔ وہ 2 دن کون سے عطا کیے گئے؟ ایک تو یہ عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ان کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، ان کے اندر اللہ کی عبادت ذکر و اذکار کر کے ان دنوں کو گزارنا چاہیے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ اس دن خوشی کا اظہار کریں، لیکن خوشی اتنی زیادہ نہ ہو کہ حد سے بڑھ جائے اور ہم اس حد سے بڑھ کر کے اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ رحیم و کریم ہے وہ اللہ جبار و قہار بھی ہے، وہ نافرمانی کرنے والوں کو بدنصیبوں کی فہرست کے اندر شامل کرنے پر قادر ہے۔ جو اللہ نعمتیں دینا جانتا ہے وہ اللہ نعمتیں چھیننا بھی جانتا ہے۔ کب اللہ کی پکڑ آ جائے کچھ پتہ نہیں، کب اللہ رب العزت عبرت کا نشان بنا دے کچھ پتہ نہیں۔ انسان اپنی زندگی کے اندر اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے، تو کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے اندر جس طریقے سے ایک معمول بنا تھا، ایک عادت بنی تھی عبادت کرنے کی، رمضان کے بعد بھی اپنے ان معمولات کو باقی رکھیں، اور کم سے کم یہ کریں کہ فرائض کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، نمازوں کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے، رمضان المبارک ایک بڑی مثال ہے کہ رمضان المبارک کے اندر آدمی بہت سارے احکامات پر آسانی کے ساتھ عمل کر لیتا ہے۔ جب عمل کر لیتا تو رمضان کے بعد کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان کا جو نفس اس کا دشمن بیٹھا وہ انسان کو کرنے نہیں دیتا، شیطان انسان کو صحیح راستے کی طرف آنے نہیں دیتا، فرائض کی کوتاہی کے اوپر اس کو آمادہ کرتا ہے، غفلت کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کی طرف لائیں، اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے رمضان کے علاوہ بقیہ سال کے ایام کو بھی اللہ کی عبادت کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔